जिस वर्कर या वॉलंटियर ने ओखाई में यूसर या जमात को नेक नियति के साथ सपोर्ट किया है तो अल्लाह पाक बेशक दुनिया में भी नवाजता है और आखिरत में नवाजता है। हमने तो अपनी आंखों से सारी चीजें देखी। सोशल वर्कर की जो है ना प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसे कई मिसालें हमारे सामने हैं कि वो आज इस दुनिया में नहीं है तो उसकी फैमिली को देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। यहाँ बाकायदा एक फंड बनना चाहिए ऐसे समाजी खिदमतगारों के लिए। इंसान नेक नियति के साथ अगर काम करता है इस बरादरी के लिए, बरादरी देखो भी वर्कर वॉलंटियर को ओखाई मेमन जमात का प्रेसिडेंट बना के लोगों के सामने खिदमत का मौका देती है। ओखाई में जमात का सदर बनना मैं समझता हूँ कि ये मेरे जैसे आदमी के लिए नामुमकिन बात थी। जिस बरादरी में तरबियत जो है वो इस लेवल पे शुरू हो रही हो तो वहाँ पर उस बरादरी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं खुदा का शुक्र है कि ओखाई में बरादरी का एक फर्द में के घराने में मैं पैदा हुआ हूँ। मैं हमेशा ब्लेस्ड रहता हूँ, मुझे बड़ी इज्जत मिली है हमारी बरादरी में सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। The Okhai Memon Youth Services and Youth TV Network presents Tohfai Ramzan, powered by Desi Food Industries, your kitchen partner, associate partner Bahar Afza, Tazgi Aisi, Ruh Ki Thandak, sponsored by Kareem Kitchen, Patel Works, Kitchen Wala and Stallion Apparel. तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो। बहार अफ़ज़ा, तासीर ऐसी कि रूह की ठंडक। बहार अफ़ज़ा। तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो। ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज की जानिब से तोहफा रमज़ान आज आप लोगों के साथ हम हाजिर हैं मेज़बान अब्दुल हसीब बयानी के साथ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हमारे साथ जो दो शख्सियात बैठी हुई हैं उनका नाम ही काफ़ी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा शकील अब्दुल सत्तार कट्टा, एक्स प्रेसिडेंट हैं ओखाई मेमन जमात के और एक्स जनरल सेक्रेटरी रहे हैं ये ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज के। और मेरे साथ मौजूद हैं अल्ताफ अब्दुल गनी बयानी जो कि एक्स जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज के। सोशल वर्किंग का तजुर्बा है इनको, ओखाई मेमन जमात के साथ काम किया है, ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज के साथ काम किया है, WMO और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, और मीडिया एंकर भी हैं, मीडिया पर्सनैलिटी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होस्ट भी करते हैं और मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। मैंने खुद उनसे सीखा है सारी चीज़ें, तो मैं इन दोनों को खुशामदीद कहता हूँ आज के हमारे इस प्रोग्राम में। टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे साथ अल्ताफ अहमद अब्दुल गनी बयानी साहब मौजूद हैं, बहुत अच्छे नात ख्वाह भी हैं। हम चाहेंगे कि हम उनकी आवाज़ में नात के चंद अशार सुने और आप लोग को भी सुनाएं। बहुत शुक्रिया हसीब। सुबह का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसो जां,
سرور کونین سلطان حرم قائد ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تو نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آواز محترم الطاف بیانی صاحب کی. شکیل بھائی، آپ ماشاءاللہ کافی ینگ ایج سے سوشل ورکنگ کرتے آ رہے ہیں اور ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ آپ نے کام کیا ہے. کیا ایسی موٹیویشن آپ کو ملتی تھی سوشل ورکنگ سے کہ آپ ماشاءاللہ اس سے جڑے رہے ہیں؟ 16 سال کی ایج تھی میری. 1990 سے میں سوشل فیلڈ میں اوکھائی میں یوسریس کے پلیٹ فارم سے جب ہمارے سینئرز، ہمارے جو محترم میں پرانے جتنے سینئر ہمارے ساتھی ہیں جو یو سروس کے کھالے جمع کرتے دیکھتے تھے کہ یار یہ ہمارے جتنے بھی سینئر ہیں کھالے جمع کر رہے ہیں اور اوکھائی میں یو سروس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، اور نہ وہ عید والے دن اپنی قربانی کو دیکھتے تھے بلکہ اپنے کپڑے بھی خون کے اندر خراب ہو جاتے تھے، تینوں دن اس میں لگاتے تھے. اور اس کے بعد پھر رمضان شریف جب آتا تھا تو اس کے اندر 30 دن جب ہم مغرب پڑھنے جاتے تھے تو وہ ہم تو اپنے گھروں پہ چلے جاتے تھے اور جتنے ہمارے سینئرز ہیں پرانے وہ سب کے گھر پہ زکوٰۃ کلیکشن کرنے کے لیے جاتے تھے. کس لیے کہ اوکھائی میں یوتھ سروس کو سپورٹ کریں. تو ان کو دیکھ کے ہم موٹیویٹ ہوئے. جب یہ کھالے جمع کرتے تھے زکوٰۃ کلیکشن ہم جاتے تھے تو ہمیں ایک دلی خوشی ہوتی تھی کہ اللہ پاک ہمیں یہ موقع دے. کیونکہ دیکھو نا دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کوئی کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور آج ہم کس جگہ پہ اللہ پاک نے ہمیں بٹھایا ہے. تو اللہ پاک بھی بندے چنتے ہیں، چوائس کرتے ہیں کہ اگر اس ادارے کے اندر اللہ پاک نے ہمیں چنا اور اس قوم کے اندر اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہمیں فخر ہے. ماشاءاللہ یہ 1990 تب تو میں اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا. ماشاءاللہ آپ تب سے سوشل ورکنگ میں آپ اپنا کام کرتے آ رہے ہیں. جہاں تک بات ہے کھالے جمع کرنے کی، تو میری ناقص نالج کے مطابق آپ نے بھی اپنی سوشل کریئر کا آغاز کھالوں سے ہی شروع کیا تھا. میں اس سے پہلے کہ اپنی بات شروع کروں، میں یوتھ سروسز اور اوکھائی میمن جماعت یا اوکھائی میمن برادری کا یہ ترہ امتیاز ضرور پیش کرنا چاہوں گا. ایک گلیوں سے کھالے جمع کرنے والا چھوٹا سا ورکر جماعت کے اعلیٰ ترین منصب پہ پہنچ کر جماعت کی صدارت کے فرائض انجام دیتا ہے، تو یہ اوکھائی میمن جماعت کا ترہ امتیاز ہے کہ یہ والنٹیئر نواز، ورکر نواز، ورکروں کی عزت کرنے والی برادریوں میں سے ایک برادری ہے. تو یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے جو ہمارے سامنے آج صدر کی حیثیت سے بیٹھے ہیں. میرا آغاز بھی کم و بیش ایسا ہی تھا اور کم و بیش ہمارا سیم ٹائم آغاز ہے. میرا اور شکیل بھائی کا آغاز انہی ادوار میں ہوا ہے، 2-4 سال آگے پیچھے ہوگا. اور میں بھی بچپن میں لالچ ہوا کرتی ہے تھوڑی سی، جس طرح بچوں کو ٹافیوں سے بہلایا جاتا ہے، اسی طرح اس وقت جو ہے مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ والنٹیئرز کے اعزاز میں بڑی تقریب ہوا کرتی تھی. ہم بڑے بھائی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جایا کرتے تھے تو وہاں ان کو کہیں کپڑے کا سوٹ ملتا تھا اور کہیں 40 روپے کا پرائز بونڈ ملا کرتا تھا. 10 روپے کے 4 کبھی 3 ایسے ہی کچھ پرائز بونڈ ہوا کرتے تھے. دوسری ایک اور عجیب و غریب لالچ میں آپ کو بتاؤں، میں وہ شکیل بھائی اس کو انڈورس کریں گے یقین، اس میں ہمیں ریڑھی چلانے کا موقع ملتا تھا. اچھا، یعنی کہ لڑائی ہوا کرتی تھی اس پہ چھوٹے والنٹیئرز کی خاص طور پہ کہ میں ریڑھی چلاؤں گا. تو وہ محلے میں ریڑھی لے کے گھومنے والا اچھا خاصا گھرانے کا بچہ جو ہے نا، جب اس کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے، میرے کپڑے خراب ہو اور میں ریڑھی لے کے اس میں کھالے جمع کروں، اور یہ شوق سے کرنا. شکیل بھائی آپ اس کو انڈورس کریں گے؟ بالکل انجوائے کرتے تھے، بلکہ اچھا فیل کرتے تھے. تو یہ دور کمپٹیشن بھی ہوتا تھا کہ آج میں کھالے زیادہ جمع کروں گا، آج دوسرا بھائی کرے گا، کمپٹیشن ہوتا تھا. جس برادری میں اپ برنگنگ بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس لیول پہ شروع ہو رہی ہو تو وہاں پھر اس برادری کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور میں خدا کا شکر ہے کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں، پاکستانی گھرانے میں، میمن برادری میں اور اوکھائی میمن برادری کا ایک فرد میں ایک گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، اس کا میں ایک فرد ہوں. تو یقینی طور پر میں ہمیشہ بلیس رہتا ہوں. مجھے بڑی عزت ملی ہے ہماری برادری میں سوشل پوائنٹ آف ویو سے.
بالکل یہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوکھائی میمن کمیونٹی کے اندر پیدا کیا کہ جہاں ماشاءاللہ ہمارے لیے اتنے اپرچونٹیز ہیں. الطاف بھائی آپ کی ورکنگ WMO میں بھی رہی ہے, آل پاکستان میمن فیڈریشن میں بھی رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈیا میں بھی ماشاءاللہ آپ کا ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں, اور آپ کرکٹ لیگ اس میں بھی اپنا نام جما لیا ہے وہاں پہ. تو یہ مطلب اس میں بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے اندر یہ شوق کہاں سے آیا؟ شوق تو اسکول لائف سے تھا. میں اسکول میں بھی اپنے اسکول کا نعت خواں, بہترین نعت خواں رہا, اپنے اسکول کا بہترین گلوکار رہا, مطلب پڑھائی کے علاوہ سارا کام کیا. تو پرانے اسکولوں میں ٹیچرز بڑی محنت کیا کرتے تھے, تو ہمارے تلفظ پر, ہمارے ایکسنٹ پر, ہمارے چلنے پھرنے پر, ہماری باڈی لینگویج پر, ہمارے فیس ایکسپریشنز پر بڑی محنت کیا کرتے تھے اس وقت کے ٹیچر جو ہے نا. یہ عام آج کل میں ٹیبلو دیکھتا ہوں تو وہ کوانٹٹی میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت کم کوالٹی میں اچھے ٹیبلوز مجھے اسکول میں نظر آتے ہیں. اس کے بعد دوسرا پلیٹ فارم اسکول سے جب آپ نکل جاتے ہیں تو میرے پاس میری جماعت, اتنا موقع ملا. اور یہی بات کہ اس وقت کے جو سینئرز ہوا کرتے تھے ہمیں نام پکارنے کے لیے, نام کال آؤٹ کرنے کے لیے, جس کا ذکر آپ نے کیا, تو وہ میں نام پکارا کرتا تھا, اور ایسے ہی وہ شوق بڑھتا گیا. اور الحمدللہ آج آپ سب کے سامنے ہے کہ میں بڑے مجمع میں بھی بول لیتا ہوں کچھ نہ کچھ, اور چھوٹا موٹا مجمع ہو, جیسے آج میں آپ کے سامنے 4 لوگوں میں بیٹھا ہوں, ہمارے سارے کیمرہ مین ہمارے ساتھ ہیں, تو یہاں بھی کچھ نہ کچھ آواز میری نکل ہی جاتی ہے. تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو. بہار افزا, تاثیر ایسی کہ روح کی ٹھنڈک. بہار افزا. تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو. شکیل بھائی آپ بھی جب سوشل ورکنگ میں آئے تھے, مجھے تھوڑا بہت یاد ہے کیونکہ میں اس ٹائم پہ چھوٹا تھا, میں دیکھتا تھا کہ آپ بہت ہیزیٹیٹ ہوتے تھے کہ میں بس مجھ سے کم بلواؤں مائک پہ, لیکن اس کے بعد جو اب ماشاءاللہ آپ نے بولنا شروع کیا ہے, تو یہ مطلب یہ چینجز کیسے آپ کے اندر آئیں؟ میری اس بات کو الطاف بھائی سیکنڈ کریں گے کہ جب ہم اوکھائی میں یوتھ سروس میں پہلے ورکر تھے, والنٹیئر تھے, ایگزیکٹو کونسل کے ممبر تھے, تو کسی بھی تقریب میں ہمیں بلاتے تھے یا کبھی گیسٹ بنا لیا, پھر جنرل سیکرٹری بنے, تو میں خود ہی منع کر دیتا تھا, بھائی ہمیں اسپیچ کے لیے نہیں بلایا کرو, بلکہ ہم پروگرام سے تھوڑی دیر کے لیے آؤٹ ہو جایا کرتے تھے. تو پھر جب اوکھائی میں یوتھ سروس کے جنرل سیکرٹری بنے, ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جنرل سیکرٹری کی سیٹ, اوکھائی میں یوتھ سروس کا اتنا بڑا ادارہ, تو ظاہر بات ہے وہاں کچھ تھوڑا بہت بولنے کا موقع ملتا ہے, تو پھر بولتے چلتے گئے. اس کے بعد پھر وہ کچھ الطاف بھائی کی بھی ہمیں تھوڑی پیچھے سے شاباشی ملتی رہی, وہ ہمیں گائیڈ کرتے گئے. رشید گناترا صاحب میرے ساتھ تھے, انہوں نے بڑا اچھا سپورٹ کیا. فیصل مبین گناترا صاحب انہوں نے ہماری ٹیم کے ساتھ شامل تھے, اور رمیش غازیانی صاحب تھے, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. اب اس ادارے کی خدمت کرتے گئے. پھر آپ کے سامنے میڈیکل کی ٹیم, اور اس کے بعد پھر بس ایسا موقع ملا کہ جب بندہ کہتا ہے نا, جب سچی نیت اور لگن دل سے جب کام کرتا ہے نا, تو اللہ پاک ان کے دلوں کو بھی اور ان کے لیے راہیں بھی اللہ کھولتا ہے. تو یہ سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ پاک بولنا بھی اللہ نے سکھایا. الطاف بھائی نے کہا کہ اوکھائی میں جماعت کا صدر بننا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے جیسے آدمی کے لیے ناممکن بات تھی, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ ناممکن بات ہے. لوگ میری ایجوکیشن دیکھ لیں اور دوسری چیزوں کو آپ دیکھیں, تو اللہ پاک نے مجھے اوکھائی میں یوتھ سروس کا جنرل سیکرٹری بھی بنایا, اور ہماری پوری میں سمجھتا ہوں کہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ کی پاپولیشن ہے ہمارے اوکھائی میں جماعت کی. اس کے اندر سے اللہ پاک نے آپ تمام بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں کے تعاون سے جو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ اتنے بڑے منصب پہ مجھے فائز کیا, تو میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے اوکھائی میں یوتھ سروس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اوکھائی میں جماعت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پوری اوکھائی میمن برادری, چاہے بچہ ہو, مرد ہو, عورت ہو, سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی جس بھی مقام پہ
कि किस भी जगह से अल्ताफ भाई को भी पता है कि हम जाते हैं तो हमें इतनी इज्जत की निगाह से देखते हैं और इतने अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं कि इस बरादरी का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। और मैं इस ओखाई मेमन बरादरी को आज मैं सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ। इंसान नेक नियति के साथ अगर काम करता है इस बरादरी के लिए तो मैं वही अल्ताफ भाई की बात को सेकंड करूंगा कि बरादरी देखो वही एक वर्कर, वॉलंटियर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को ओखाई मेमन जमात की सुप्रीम बॉडी उसका प्रेसिडेंट बना के लोगों के सामने खिदमत का मौका देती है। और हमें जो मौका मिला खिदमत का, अल्हम्दुलिल्लाह बरादरी को हमने पूरी इससे हमसे लोगों ने जो भी काम था बरादरी का वो बरादरी के साथ मिलकर काम किया, ओखाई मेमन जमात के लिए, ओखाई मेमन बरादरी के लिए, ओखाई मेमन यूथ सर्विस के लिए। और आइंदा भी जो भी मौका होगा वो जब तक जिंदा है इंशाल्लाह ओखाई मेमन यूथ सर्विस, ओखाई मेमन जमात उनके लिए चाहे खाले जमा करना हो, चाहे ज़कात कलेक्शन हो या मेडिकल की कोई फील्ड हो, कोई भी इवेंट हो, कोई काम हो हमारी ज़ात से, इस बरादरी के लिए हम काम करना हमारे लिए फ़ख्र समझते हैं। बिल्कुल, ये हम सबके लिए भी फख्र है। आपको हेजिटेशन होती थी माइक पे बात करने की, लेकिन आज माशाल्लाह आप ये अल्फाजों का चुनाव और ये जो बात करने का हुस्न, ये सब आपको माशाल्लाह सोशल वर्किंग से ही मिला है। और हमारे साथ जो अल्ताफ बयानी साहब भी बैठे हुए हैं, ये इसमें जो है वो मायानाज मैं कहूँगा ऑलराउंडर हैं। जहाँ बात आती है कि जमात के गाने की, या बात आती है नात ख्वानी की, या बात आती है होस्टिंग की, यूथ को आप इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए कि इस फील्ड में कितना चार्म है। मैंने ऐसी हमेशा कोशिश की है कि तमाम ही लोगों को साथ लेके चलो। आपने जिसका जिक्र किया कि वो सबसे पहले ब्रेक मैंने ही आपको दिया, और भी कई लोगों को मैंने कोशिश किया आगे आना, लेकिन एंकरशिप और ख़ास तौर पे ऑनरी एंकरशिप जो है ना, ये मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है, ठीक है ना। उसमें एंकर का सबसे बड़ा, या जो भी प्रेजेंटर होता है, जो भी स्टेज सेक्रेटरी होता है, जो माइक पर होस्ट होता है, उसका सबसे माइनस पॉइंट ये होता है कि उसको सबसे पहले पहुंचना होता है ऑन टाइम, क्योंकि प्रोग्राम उसने शुरू करना है। तो वो नहीं आएगा तो प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। तो चाहे उसको जो टाइम दिया गया है, कार्ड पे जो टाइम लिखा है, उसको उस टाइम पे पहुंचना होता है कि अगर लोग आ गए तो, लेकिन यकीनी तौर पर लोग नहीं आते। सबसे आखिर में एंड क्लोजिंग करके उसको जाना होता है। तो यानी कि जो लोग 2 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करते हैं, वो शायद समटाइम उस होस्ट के लिए 3 घंटे 4 घंटे का प्रोग्राम बन जाता है। बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल काम है ऑनरेडी, खास तौर पे जहाँ आपको कुछ इनकम हो रही हो, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होने लगी है नॉन कम्युनिटी में, जहाँ भी मैं जाता हूँ या जो मैं चैनल के लिए काम करता हूँ। लेकिन नो डाउट यही आपका एक, जब पैशन आपका प्रोफेशन भी बन जाए, मेरा पार्ट टाइम प्रोफेशन भी है ये, अब अच्छा लगने लगा है, लेकिन वो मेरी उस वक्त की जो करनी मेहनत थी वो अब रंग ला रही है। तो बड़ा स्कोप है इसमें। और आजकल तो सोशल मीडिया, आप थोड़ा सा बोलने का आपको फन आ जाए तो सोशल मीडिया, यूट्यूब पे आप अपना चैनल बनाए और खुद ही शुरू हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब तो इसमें बहुत चाम, हमने जिस वक्त शुरू किया था शायद उस वक्त तो बहुत कम था, और अब हम उस स्टेज पे आ गए। शायद कोई बड़ा मीडिया कोई इतने एजेड आदमी को नहीं ले सकता, मेरा ख्याल है। नहीं आप माशाल्लाह, मैं बहुत एजेड आदमी हूँ, नजर नहीं आ रहा मैं आपको, क्योंकि मैं 40 साल पुरानी तो सोशल वर्किंग की बात कर रहा हूँ, तो आपको समझ जाएगा मैं कितने साल का हूँ। मैं वही कहना चाहूंगा कि मतलब हमने भी कहीं सुना भी हो, हम कहते भी हैं कि अल्ताफ भाई जो है वो हमारी ओखाई मेमन जमात के शाहरुख खान है। जितने भी जो है ना वो उम्र बढ़ती जाती है और अल्ताफ भाई और जवान होते जाते हैं। तो अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो है ना ये जरूर कहूँगा हमारे तमाम नौजवानों से कि बहुत स्कोप है। बच्चे बच्चियाँ जो भी इस फील्ड में आना चाहती हैं, ये प्लेटफॉर्म है, यूथ सर्विसेज का प्लेटफॉर्म है। YTN से जुड़ जाएं, यहाँ आके अपने आप को पॉलिश करें। बहुत स्कोप है कम्युनिटी के अंदर। आप हैरान होंगे कि मुझसे लोग कहते हैं कि भाई आप अच्छे प्रोफेशनल कमेंटेटर्स लाइए, क्योंकि बहुत कम हो गए, इतनी सारी लीग्स हो रही हैं कि आपको कमेंटेटर्स की भी अब जरूरत पड़ रही है। अच्छे कमेंटेटर्स अगर आएंगे तो उनके लिए बड़ा स्कोप है। ऐसे ही सीख के बंदा आ गया तो यंग पॉपुलेशन अगर इसके अंदर आएगी तो उनके लिए तो बहुत सारा स्कोप होगा ना। इस मौके पर यकीन तौर पर मैं अपने वालिद मोहतरम को नहीं भूलूंगा। अल्लाह ताला आप सब दुआ करें रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने से कि अल्लाह पाक उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। उनकी तरबियत, क्योंकि वो खुद भी सोशल वर्कर थे और शायद उन्हीं का खून था हम सब भाइयों में। मेरे भाई अब्दुल नासिर बयानी जो है वो आज भी ओखाई मेमन जमात की मैनेजिंग कमेटी के इलेक्टेड रुकन है। हमारे वालिद साहब ने जो हमें तरबियत दी बरादरी में, और आप यूथ सर्विसेज के फाउंडर्स मेंबर्स में से थे, नायब सदर रहे, और ये एजाज़ उन्होंने ही हमें बताया कि जब उस्मान साहब की वफ़ात हुई तो उस वक्त नायब सदर वो थे और फिर उन्होंने चार्ज संभाला था सदर की हैसियत से। और जो इनकी एजाज़ में एक बुक निकाली गई थी, उसका सपासनामा भी जो है टाइटल जो है वो उन्होंने ही इनके हाथों से ही मास्टर गनी के नाम से लिखा हुआ है।
اور یہ وہ اعزازات ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری برادری کو لوٹا سکیں. جہاں تک بات ہے اوکھائی یمن جماعت کے شاہ رخ خان کی تو ہمارے پاس جو ہے وہ اوکھائی یمن جماعت کے ایدی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ایک بہت نام ہے میڈیکل کی فیلڈ میں, اور ماشاءاللہ شکیل بھائی آپ نے جو ہے وہ تا حیات میڈیکل کے اوپر کام کرنے کا جو ہے وہ عزم لیا ہے. آپ نے بات کی میڈیکل کی, وہ تو دیکھو اللہ پاک ہے نا بندے چنتا ہے. اگر کوئی بندہ نیک نیتی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ اگر کام کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے رائے کھولتے ہیں. اگر اس کام کے اندر میں نے جتنا بھی کام کیا ہے تو اس کے اندر میرے گھر والوں کی بھی دعائیں ہیں, میرے ماں باپ کی بھی دعائیں ہیں, میرے دوستوں کی, میرے بزرگوں کی بھی دعائیں, اور اس ادارے کا بہت بڑا سپورٹ ہے اوکھائی میں یوتھ سروس کا کہ جس پلیٹ فارم سے میں آگے بڑھا. یہ شکیل گٹا کچھ نہیں ہے, شکیل گٹے کا نام کچھ نہیں, یہ ادارہ ہے تو ہمیں, ادارے نہیں تو ہم بھی نہیں. ہم ادارے سے جڑے ہوئے ہیں اور ادارے کا ساتھ لگے ہوئے ہیں. جب ہمیں کوئی بھی کام ہوا, اگر میڈیکل کا آپ کو بتائیں کتنے بڑے ایکسپینس ہوتے ہیں, تو اوکھائی میں یوتھ سروس اور ہمارے جو بھی موجودہ صدر بھی ہیں عزیز احمد کار صاحب, ہمیشہ ہر کام کے لیے کوئی بھی میڈیکل کے بڑے مسائل آتے ہیں میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے تھے. انہی کی سپورٹ سے پھر ہم آگے بڑھتے گئے اور اس ادارے کے اندر ہم نے کام کیا اور پھر صدارت کی سیٹ پر آئے. تو جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ برادری کے لیے, وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو بس اللہ پاک اسی طرح کام لیتے رہیں, انشاءاللہ ہم کام کرتے بھی رہیں گے اور جتنی بھی زکوٰۃ کلیکشن ہے یا کھالیں اس کے اندر کام کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے جتنے بھی والنٹیئر کو ایک میسیج دوں گا کہ اس کے دوران جتنی بھی نماز تراویح ہے وہ پڑھتے تو ہیں مگر اس کی پابندی بھی کریں کہ نماز ہمارے لیے رائے نجات ہے. نماز تراویح پورے ٹائم پہ ہم ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی مدد آ بھی رہی ہے اور مزید آتی رہی. بہت شکریہ شکیل گٹا صاحب. الطاف بیانی صاحب, یوتھ جو ہے وہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ایج از جسٹ اے نمبر. سو اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی یوتھ کو ایک میسج دیں. آج سماجی خدمت کے حوالے سے شعبہ تھا تو میں یہاں پہ ایک بڑے ٹچی سبجیکٹ کی طرف آپ کی بات یاد دلانا چاہوں گا. کوئی پیغام نہیں ہے میرا پیغام یوتھ کے لیے نہیں ہے, سماجی والنٹیئرس کے لیے نہیں ہے, ان سماجی خدمت کرنے والوں سے کام لینے والوں کے لیے ہے کہ وہ پروٹیکشن, میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں سوشل ورکر کی جو ہے نا پروٹیکشن نہیں ہے. وہ اپنا بہت سارا ٹائم اپنی برادری کو دیتا ہے, ہمارے اداروں کو دیتا ہے, لیکن کل کو اگر کسی بھی مشکل میں, ایسے کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کی فیملی کو دیکھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. یہاں باقاعدہ ایک فنڈ بننا چاہیے ایسے سماجی خدمت گاروں کے لیے. سب سے پہلے تو ان کی فیملی پروٹیکشن ہونی چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں کو سب سے پہلے جو بھی ایکٹیوسٹ, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں نا, ان کی فیملی کی ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے تاکہ ان کے اوپر سے کم برڈن ہو. بہت سارے سوشل ورکر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ویل آف نہیں ہوتے, وہ بیچارے اپنا کام کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا سماجی خدمت میں بھی اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سوشل ورکر اور سماجی خدمت گاروں کی کارکنوں کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کو میکسیمم سپورٹ کرنی چاہیے, اور ان کی ہیلتھ انشورنس, ان کے دیگر معاملات, اور خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو ان کی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے بھی کوئی ایسے عوامل کارآمد ہونے چاہیے تاکہ ان کو آگے جا کے ان کی فیملی کو سپورٹ رہے اور ان کی فیملی یہ دل سے کہہ سکے کہ انہوں نے جماعت کے لیے یا برادری کے لیے یا عوام الناس کے لیے یا انسانیت کے لیے خدمت کی, تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے صلے میں بہت کچھ دیا ہے. بہت ہی اچھا پوائنٹ ریز کیا الطاف بیانی صاحب آپ نے. میں شکر گزار ہوں ہمارے دونوں گیسٹ کا جنہوں نے اپنا ٹائم ہمیں دیا تحفہ رمضان کو, اور بہت اچھی آپ لوگوں سے ہماری گفتگو رہی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یوتھ نے اور ہمارے جتنے بھی ناظرین جو آپ کو سن رہے ہوں گے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا اس سے, اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ خدمت انسانیت کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ میں عبدالحسیب بیانی آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اوکھائی یمن یوتھ سروسز پریزنٹ تحفہ رمضان. The Okhai Women Youth Services and Youth TV Network presents Tohfai Ramzan, powered by Desi Food Industries, your kitchen partner. Associate partner Bahar Afza, Tazgi Aisi, Ruh Ki Thandak. Sponsored by Kareem Kitchen, Patel Works, Kitchen Wala and Stallion Apparel. تحفہ یہ مسلمان کو رمضان